الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد لائق تعظیم و تکریم و احترام معزز حاضرین و سامعین اور محترم پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے احسان خاص سے ہم اور آپ آج کے اس مبارک علمی مجلس میں جمع ہیں تاکہ ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں سنیں اور سنائیں۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم تمام کو حق سننے، سمجھنے اور پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہی دعائیہ جملے کے ساتھ آج کا یہ درس شروع کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم، گزشتہ مجلس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ دجال قرب قیامت آئے گا اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہم نے گزشتہ مجلس میں کہا کہ دجال آئے گا، اس کے بارے میں کچھ وضاحتیں ہم نے گزشتہ مجلس میں بھی کی تھیں کہ دجال وہ انسانی شکل میں ہوگا اور دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے، تمام نبیوں نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اور ایک بات میں دجال کے بارے میں مزید یہ بتا دوں جو کسی نبی نے نہیں بتایا، حضور فرماتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ وہ آ کر کہے گا کہ کہو میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو دجال کہے گا کہ میں اللہ ہوں، اور وہ اپنے آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ صحیح نہیں ہوگی، تو ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، تو تمہارا رب اس طرح کا عیب والا نہیں ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں کچھ صحیح نہیں ہیں، تو یہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ دجال قبر کے اندر سے بھی میت کو اٹھائے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو میں اللہ ہوں، جو مر گئے ہیں اسے میں زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ پھر بنجر زمین کی طرف اشارہ کرے گا کہ اپنے اندر سے خزانے نکال دے، تو زمین اندر سے خزانے نکالے گی۔ اسی طرح زمین کو حکم دے گا کہ اپنے اندر سے نباتات، اپنی پیداوار، اپنے اندر سے سارے درخت وغیرہ نکال دے، پھل پھول نکال دے، تو زمین وہ کام کرنا شروع کر دے گی۔ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ بارش برسنا شروع ہو جائے، تو پھر بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب لوگوں سے کہے گا کہ کہو میں اللہ ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں حضور فرماتے ہیں اس کے ساتھ ایک پانی ہوگا جسے وہ جنت بتائے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے ساتھ ایک باغ رکھا ہوگا، گارڈن، اور جسے وہ کہے گا کہ یہ جنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو اس کے جنت میں جائے وہ قیامت میں جہنم میں جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے پاس ایک آگ کی شکل کی ایک چیز ہوگی، آگ، اور ایک جہنم بنا کر کے لوگوں کے سامنے بتائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ الْجَنَّةِ، وہی جنت ہے۔ وہ سمجھے گا کہ دوزخ ہے، لیکن وہ دوزخ نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، وہ اصل میں جنت ہے۔ تو اس طرح کے شعبدے، اس طرح کے جادو کے اثر سے لوگوں کو اپنے رب ہونے کا قائل کرائے گا۔ لیکن اس وقت بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسا مومن بندہ اللہ کے اوپر اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والا مومن بندہ دجال کے سامنے آ کر کہے گا
کہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، میں تجھ پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اب وہ بولے گا کہ میں کیا کروں تو ایمان لاؤ گے؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں مردے کو زندے کو مردہ کروں پھر اسی مردے کو دوبارہ زندہ کر کے تمہارے سامنے پیش کروں؟ تو وہ مومن بندہ کہے گا ٹھیک ہے، کر کے دکھاؤ۔ اب وہ دجال ایک شخص کو جو زندہ ہے اسے جان سے مار دے گا اور پھر اس مرے ہوئے میت کو دوبارہ اس کے حکم سے زندہ کرے گا۔ تو وہ مومن جو جواب دے گا، سبحان اللہ، جواب یہ ہوگا کہ اب تک مجھے صرف علم الیقین تھا، اب مجھے عین الیقین ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تک میں نے صرف سنا تھا کہ تو ایسے شعبدے دکھائے گا، میرے رسول نے مجھے خبر دی تھی، اب میں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ تو یہ کام کر رہا ہے، اب بھی میں تجھے نہیں مان سکتا۔ تو دجال کا فتنہ بہت زبردست ہوگا، اللہ جسے چاہے گا اپنے امان میں رکھے گا، اور بہت سارے لوگ دجال کے فتنے میں آ جائیں گے، بہت سارے لوگ دجال کے فتنے میں آ جائیں گے۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو منافق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، قیامت کے قریب دجال آئے گا تو ان منافقوں کو خبر سے اٹھا کر کہے گا کہ کہو میں اللہ ہوں، تو وہ منافق سارے کے سارے دجال کو اللہ مان لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بارے میں نفاق اپنے اندر پیدا کرنا، یہ کس حد تک لے جا کے ہمیں جہنم میں پہنچا سکتا ہے، یہ ہمیں غور کر لینا ہے۔ تو دجال کا اتنا بڑا فتنہ ہوگا، خبر کے اندر سے لوگوں کو اٹھا کے اپنے اللہ ہونے پہ قائل کرائے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے بارے میں ترغیب بھی بتائی ہے اور اس کے راستے بھی بتائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لے وہ انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف 15ویں پارے کا سورہ ہے، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، شروع کی 10 آیتیں اگر کوئی حفظ کر لے تو ان آیتوں کی برکت سے اللہ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اب یہ دجال آئے گا تو اس وقت زمین میں وہ 40 دن کے اندر سفر کرے گا، 40 راتوں میں سفر کرے گا۔ حضور نے فرمایا اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، 7 دنوں کے برابر، اور اس کے جو باقی دن ہوں گے وہ عام دنوں کی طرح 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ لیکن وہ پوری دنیا کا سفر کر لے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ حضور فرماتے ہیں مکہ اندر نہیں آ سکتا، مکے کے گلی گلی کی حفاظت اللہ فرشتوں کے ذریعے کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں مدینے کی حفاظت بھی اللہ فرشتوں کے ذریعے سے کرے گا۔ گزشتہ مجلس میں ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے دجال کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے جو گھٹنے تھے اپنے سینے سے لگے ہوئے تھے اور ہاتھ اپنے منہ پہ اس طرح لگا کر کے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت تمیم الداری سے وہ پوچھنے لگتا ہے کہ کیا بحیرہ الطبریہ اس کی جو اس کی ندی کا جو پانی ہے وہ خشک ہو گیا ہے؟ تو حضرت تمیم داری نے کہا نہیں، ابھی وہ ندی بہہ رہی ہے۔ تو دجال نے کہا ان قریب وہ خشک ہو جائے گا، جب وہ خشک ہو جائے گا تو پھر میں یہاں سے نکال دیا جاؤں گا، میں 40 راتوں میں پوری دنیا کا سفر کر لوں گا سوائے مکہ اور طیبہ کے، مکہ اور طیبہ کے، طیبہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ صحابہ سنو تمہارے یہ ساتھی کیا کہہ رہے ہیں۔ دجال سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، دجال نے کہا ہے کہ مکہ کو نہیں جا سکتا اور طیبہ کو نہیں جا سکتا۔ حضور ممبر پر تھے اور حضور نے اپنے عصا سے ممبر پہ مار کے کہا یہی بستی میری طیبہ ہے، 3 مرتبہ فرمایا یہ طیبہ ہے، اس کے اندر دجال نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت فرما دی ہے، اللہ مکہ اور مدینے کی حفاظت کرے گا۔ اب اس طرف جب دجال ادھر آتا رہے گا تو اس طرف مسلمانوں کے لیے کون کھڑے ہوں گے؟ تو وہاں پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بے شمار حدیثیں آئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والی باتوں کی، نشانیوں کی پیشن گوئی فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں ظلم بھر جائے گا،
دنیا میں ناانصافی بھر جائے گی، اس وقت ایک رجل صالح، ایک اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوگا جو پوری دنیا سے ناانصافی کو ختم کر کے انصاف کا جھنڈا گاڑ دے گا، ظلم کو ختم کر کے عدل انصاف رکھ دے گا، ہر طرف سے ظلم دور کرے گا، ناانصافی دور کرے گا، مظلوموں کی مدد کرے گا۔ یملأ الارض عدلا، پوری زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ اور وہ کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ من اہل بیتی، وہ میرے گھر والوں میں سے ہوگا۔ شارحین کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہوں گے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یواطی اسمہ باسمی، اور ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، یعنی ان کا نام بھی محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ یہ تو مہدی بعد میں انہیں لقب دیا جائے گا، یہ جو ہم کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، یہ مہدی تو ان کا ایک لقب ہوگا۔ مہدی جسے راستہ دکھایا گیا، ہادی اللہ ہے، مہدی جسے راستہ دکھایا گیا، تو مہدی کا مطلب ایک یہ لقب ہے، تو یہ ان کا اصل نام نہیں ہوگا، ان کا اصل نام محمد ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی اور ابو داؤد کے حدیثوں میں فرمایا ہے۔ میرے نام کے ایک آئیں گے، میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، میرے گھر والوں میں سے ہوں گے، بعض روایتوں میں ہے منی، وہ مجھ سے ہوں گے، اور پوری دنیا میں انصاف کو بھر دیں گے۔ ایک طرف ان کا یہ کام چلتا رہے گا، ایک طرف دجال آئے گا اور پوری دنیا میں وہ سیر کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے رب ہونے کے قائل کراتا رہے گا، اور جو مانیں گے ان کے لیے خیر ہے دجال کے ہاتھوں میں، جو نہیں مانیں گے ان کے خلاف وہ ظلم کرے گا۔ اور پھر یہ ہوتے 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 ملک شام کی طرف آئے گا، اس سے پہلے ایک لڑائی ہوگی۔ مسلمان جب ہر طرف سے مظلوم ہوں گے، ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جائے گا، تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمان نکل کر کے مکہ اور مدینہ میں آ جائیں گے، پوری دنیا کے مسلمان مکہ اور مدینہ کے اندر آ جائیں گے کہ ہمیں راحت اور سکون اسی مکہ اور مدینہ میں ہے۔ تو اس وقت مکۃ المکرمہ کے اندر حضرت محمد جو کہ مہدی ہیں، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، تو ملک شام سے جو مسلمان آئے تھے، جو ابدال کے درجے کے ہوں گے، وہ لوگ کہیں گے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، اب سارے کے سارے آ کر ان کے ہاتھ میں بیعت کر لو، ان کو خلیفہ مان لو، اب پوری دنیا میں انصاف انہی کے ہاتھ پہ ہوگا۔ تو مکۃ المکرمہ میں غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لو، تو سارے کے سارے امام مہدی کے ہاتھ میں، امام محمد کے ہاتھ میں کیا کریں گے؟ بیعت کر لیں گے، ان کو خلیفہ مان لیں گے، اور ان کی خلافت ہوگی، اور یعنی ان کے نیچے ان کی کمانڈری میں لوگ آگے بڑھیں گے، عیسائیوں سے لڑیں گے، اور اس کے بعد جیسے ہی لڑائی ختم ہوگی، مسلمانوں کی جیت ہوگی، روم والوں سے لڑائی ہوگی، ختم ہونے کے بعد جیسے ہی جیت ہوگی تو ایک آواز آئے گی کہ دجال نکل چکا ہے، دجال نکل چکا ہے۔ تو اب دجال کے تعاقب میں، دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت مہدی اور ان کے تمام فوج مسلمان ابھی جنگ سے تشریف لائے تھے، پھر سے اٹھا کر کے اپنے سارے سامان نکل کر کے دجال کو قتل کرنے چلیں گے۔ جب ملک شام سیریا پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ دجال کے آنے کی خبر جھوٹی تھی، ابھی وہ یہاں تک نہیں آیا ہے، دجال سیریا تک نہیں آیا ہے۔ تو پھر سیریا کے جامعہ مسجد، دمشق کی جامعہ مسجد جو دماسکس ہم کہتے ہیں، دمشق کی جامعہ مسجد کے پاس وہ رات گزاریں گے، پھر نماز فجر کا وقت ہوگا، تو نماز فجر کے لیے حضرت امام مہدی کو کہا جائے گا کہ امامت کرو، تو حضرت امام مہدی کہیں گے کہ نہیں ابھی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت المنارۃ البیضاء، دمشق کی جامعہ مسجد کے ایک طرف رہنے والے مینارے پہ میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام دونوں کے کندھوں پر ہاتھ ڈالے ہوئے وہاں اتارے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر دمشق کی جامعہ مسجد میں آئیں گے، نماز کا وقت ہوگا، تو حضرت امام مہدی ادباً کہیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، تو حضرت امام مہدی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ لوگوں میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، آج تمہارے سردار نماز پڑھائیں گے۔ تو حضرت مہدی کو آگے بڑھایا جائے گا تو وہ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائیں گے، ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ پھر جیسے ہی نماز ختم ہوگی تو آواز آئے گی کہ اب لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ،
دجال آ گیا ہے، تو جیسے ہی یہ آواز آئے گی تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے اور جا کر دمشق کی مسجد کا دروازہ کھولیں گے تو وہاں سامنے دیکھیں گے کہ دجال یہودیوں کے ساتھ، اصفہان کے 70,000 یہودیوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لڑائی کے سامان اور ساز و سامان لے کر کے مسلمانوں کو اٹیک کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو یہاں پر معجزہ یہ ہوگا، یہاں پر کرامت یہ ہوگی کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ مردوں کو اپنے لفظوں سے اٹھاتے تھے، یہاں ان کے سانسوں سے زندے مردے ہو جائیں گے۔ حدیثوں کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد سے باہر نکلیں گے، صرف دجال کو دیکھیں گے، ان کی جو مبارک سانسیں ہیں، یہ سانس لگتے ہی دجال ایسے پگھلے گا، حضور فرماتے ہیں جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، تو ان کی سانس کی خوشبو سے وہ بھاگے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں عصا لے کر کے اسے بھگائیں گے۔ تمیم داری کی روایت میں یہ موجود ہے کہ دجال جو ہوگا انسانی شکل میں ہوگا تو وہ جن، لیکن انسان کی شکل میں بہت بھاری جسم والا، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دوڑ لگائے گا، بھاگے گا، اور مسجد کے کنارے پہ جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، جہنم رسید کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر کے آگے بڑھیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک اس دنیا میں رہیں گے۔ حضور فرماتے ہیں وہ شادی بھی کریں گے، ان کے اولاد بھی ہوگی، اور وفات بھی پائیں گے، اور وفات کے بعد میری قبر کے پاس انہیں دفن بھی کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے پاس آج بھی امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ موجود ہے کہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے، شادی کریں گے، ان کے اولاد۔ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوگا کہ یہ سارے کے سارے لوگ، یعنی مسلمان، دجال مر جائے گا، یہودی مر جائیں گے، یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 2 کام کریں گے۔ ایک تو یہ کہ تمام عیسائیوں کے ساتھ جہاد کریں گے کہ تم نے میرے جانے کے بعد کیا کر دیا ہے، میں نہ اللہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا ہوں، تم نے مجھے اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، تم تو مرتد ہو گئے، اگر اسی عقیدے پر ڈٹے رہو گے تو ہم مسلمان تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے ساتھ، یعنی کرسچنز آج جو جھوٹے ہیں، تو ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور اس کے بعد حدیثوں میں ہے کہ یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، یہ فرما کر قتل کریں گے کہ یہ تو ہماری شریعت میں بھی حرام، سور کا کھانا، خنزیر کا کھانا ہماری شریعت میں بھی حرام ہے، اور یہ جوڈائزم میں بھی حرام ہے۔ آج بھی رومن کیتھولک کے ماننے والے، کرسچینٹی کے جو ڈویژنز ہیں اس میں ایک ڈویژن رومن کیتھولک، وہ آج بھی سور کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے، ان کے پاس کچھ تعلیم آج بھی باقی ہے۔ تو سور کو تو ہم نے حرام کیا تھا، تم کھانا شروع کر دیے ہو، اس لیے سور کو قتل کریں گے، پھر عیسائیوں کو قتل کریں گے۔ اور قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے، یعنی یہود اور نصارہ اہل کتاب ہوتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آ کر موت ہونے سے پہلے ان کے اوپر یقیناً ایمان لائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو ان کے آمد کے ویٹ کرنے والے جو کرسچینز ہوں گے، سچے کرسچینز جو ہوں گے، وہ مان لیں گے کہ اسلام ہی حق ہے، اسلام ہی سچا دین ہے، محمد الرسول اللہ ہی آخری نبی ہے، تو وہ مان کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک تو ایسے یہودی ختم ہو جائیں گے، یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوگی، دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے تو یہودی بھی مارے جائیں گے، اور جتنے بچے جو عیسائی تھے اپنے مذہب پر ڈٹے رہیں گے تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا، خنزیر کو مار دیا جائے گا۔ پھر جو مسلمان رہیں گے وہ تو رہیں گے، بعض جو عیسائی رہیں گے وہ تو مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک فتنہ ہوگا یاجوج اور ماجوج کا، گوگ میگوگ، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں بیان کریں گے، چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ سوال جواب کا موقع